اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور، لیگل کنڈیشنز ان اکارڈنس ود محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا پہ بات چل رہی تھی. ایک شخص کا دوسرے شخص کی طرف جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ فوری اور بلا معاوضہ منتقل کرنا، گفٹ، ہبہ، اور اگر کسی جائز وارث کو کیا جا رہا ہے تو وہ تملیک ہے. ہبہ کے جواز کے لیے سب سے ضروری اور بنیادی شرط یہی ہے کہ ڈونر ہبہ کی بابت آفر کرے، اظہار کرے. جب تک واحد ڈونر ہبہ کی بابت آفر نہیں کرے گا تب تک ہبہ کا وجود میں آنا ممکن ہی نہیں ہے. اب آفر ایجاب یا اظہار یہی ہے کہ ڈونر اپنی ہبہ کرنے والی جائیداد کی ملکیت اور دیگر اختیارات سے دستبرداری کو ظاہر کر دے اور اپنا نقطۂ نظر ہبہ کرنے کے لیے ڈونر کو ظاہر کر دے. اب ڈونر کے آفر کے بعد ہی باقی دیگر مراحل آتے ہیں. یعنی اگر بطور ایک سیول لا کے طالب علم کے ہم دیکھیں تو ہبہ کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، جو سب سے پہلے ہم نے ایک بطور انگریڈینٹ ایک سیول سوٹ میں ثابت کرنی ہے وہ آفر ہے. یعنی اگر ہم لیگل کنڈیشنز آف ہبہ، گفٹ یا تملیک کا انالیسس کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ زبانی ہبہ کے مقدمات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آفر کو ثابت کرنا ہے. اور یہ لیگل کنڈیشنز کی روح ہے جس کے بغیر جسم کا وجود نہیں ہے. اگر آفر ثابت نہیں نہ ہو سکتی تو پھر ہبے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس حوالے سے اگر ہم بیسکس میں جانا چاہیں صاحب تو 1972 SCMR پیج 50 یہ واضح کر دیتا ہے کہ ہبے کی لیگل کنڈیشنز کی جو اسپرٹ ہے وہ آفر کے اندر ہے. آفر پہ اگر بات آگے نہیں بڑھتی تو معاملہ تو صاحب وہیں پہ ٹھپ ہے. اس حوالے سے 2003 CLD پیج 646، 2004 YLR پیج 1034 ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. اس کے بعد بات تھوڑی سی آگے لیے چلتے ہیں. ہبے کا دوسرا مرحلہ ایکسیپٹنس کا ہے کہ جب ڈونر ہبہ کرنے کے لیے ڈونی کی طرف آفر کرتا ہے تو ڈونی اس آفر کو ایکسیپٹنس میں کنورٹ کرتا ہے، اس ایجاب کا قبول کرتا ہے. اے اپنے مکان کا ہبہ بی کے لیے کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اے بی سے کہتا ہے کہ وہ اپنا مکان تمہارے نام پہ لگانا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں. دین یہ ہبہ اس وقت تک مکمل تصور نہیں ہوگا صاحب جب تک کہ اس کے اوپر ایکسیپٹنس ثابت نہ ہو جائے بی کی طرف سے. بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ آفر کو ثابت کرنا ہے تو ایکسیپٹنس کی طرف جانا ہے.
جب تک آفر کے اوپر ایکسپٹنس کی سند ثبت نہ ہو جائے اس وقت تک ہبہ 0/0 ہے، اس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے۔ اب بات آ جاتی ہے نیچر آف ایکسپٹنس کی۔ اب ایکسپٹنس آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ہم امپلائڈلی کرتے ہیں، بعض اوقات ہم صریحاً کر دیتے ہیں۔ اب امپلائڈلی ایکسپٹنس یہ ہے کہ ڈونی اگر بالغ ہے تو وہ خود یا اپنے وکیل کے ذریعے سے ایکسپٹنس کرتا ہے، اور اگر ڈونی نابالغ ہے تو پھر اپنے ولی اور سرپرست کے ذریعے سے ایکسپٹنس کرتا ہے۔ اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے بذریعہ وکیل یا خاموشی کے ساتھ یا اپنے جسچر کے ساتھ، اور صریحاً طور پر ایسی بعض اوقات ایکسپٹنس ہوتی ہے جس میں ڈونی خود اس میں اپنے وکیل کے لیے یا کسی کو نامزد نہیں کرتا ہے۔ امپلائڈلی تو یہ ہے کہ وہ خود امریکہ میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ اپنا وکیل مقرر کر دیتا ہے، لیکن ایکسپریسلی اس طرح سے ہے کہ وہ خود وہاں اس مجلس میں موجود ہے اور ڈونر کے آفر کی بدلے میں ڈائریکٹلی ایکسپٹنس کرتا ہے، اسی مجلس میں کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بیسکس کو پڑھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 1990 ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے کہ ہبے کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آفر ایکسپٹنس میں تبدیل ہو، قبولیت کی سٹیمپ اس پہ ثبت ہو، پھر معاملہ آگے بڑھے گا، معاملہ تیسری سٹیج پہ چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 1994 ایس سی ایم آر پیج 1870، 2002 ایس سی ایم آر پیج 198، پی ایل ڈی 1964 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 143، یہ ہمیں بیسک گائیڈ لائنس دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ ہبہ کی جانے والی پراپرٹی کا قبضہ ٹرانسفر کر دیا جائے، جو سب سے اہم، جہاں پہ جا کے اب صاحب پایہ تکمیل تک ہونے لگا ہے ہبہ، اور ڈونر اپنی آزاد مرضی سے آفر کرتا ہے، ایکسپٹنس ہوتی ہے، اس کے بعد پھر قبضہ اس پراپرٹی کا ڈونی کو سونپ دیا جاتا ہے، اور اگر ڈونر ایسا نہیں کرتا، قبضہ ڈلیور نہیں ہوتا، دین ہبہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر اس حوالے سے ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہبہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جائیداد محوبہ جو ہے، جو جائیداد سبجیکٹ میٹر آف ہبہ ہے، ایک ڈونر اس میں سے اپنے تمام حقوق ختم کر رہا ہے، دستبردار ہو رہا ہے، اور ہبے کی تکمیل کے لیے اس کو کچھ قرین انصاف ہوگا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ مینڈیٹری ہوگا کہ اس بات کا ثبوت ملے کہ اس نے جائیداد جو ہبہ کی ہے وہ تو دے دی ہے، اس کے تمام حقوق سے وہ دستبردار ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے قبضے کی
نیچرز کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے صریح قبضے کی، ایکسپریسلی قبضہ، وضاحت کے ساتھ، صریحاً، یعنی قبضے کی وہ صورت جس میں ڈونر جائیداد کی ڈیلیوری ڈونی کو عملی طور پر کر دیتا ہے۔ مثلا علی اپنے مکان کا مالک ہے اور وہ اپنے مکان کا ہبہ محمود کو کرتا ہے۔ اب آفر ایکسپٹنس ہو گئی، ڈیلیوری آف پوزیشن تب واقعہ ہوگا جب علی اس مکان کا قبضہ چھوڑ کے محمود کو قبضہ دے دے گا۔ یہ ہے صریحاً قبضہ، ایکسپریس قبضہ۔ اس کے بعد امپلائڈلی قبضہ، کنسٹرکٹیو پوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی قبضے کی وہ صورت ہوتی ہے جس میں ڈونر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ قبضے کی حوالگی کر دی گئی ہے۔ مثلاً علی محمود کو صندوق، ایک باکس ہبہ کرتا ہے یا ایک مکان ہبہ کر دیتا ہے، لیکن مکان کی ڈیلیوری کرنے کے بجائے وہ مکان خالی کرنے کے بعد اس کی چابی اس کو پکڑا دے، تو یہ امپلائڈلی ڈیلیوری آف پوزیشن کر دی گئی ہے۔ یا جب اس نے ہبہ کیا تو اس میں اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے فلاں وقت میں آفر کیا جو اس نے قبول کر لیا ڈونی نے، اور میں نے اس کو قبضہ دے دیا۔ اپنے ظاہر سے اس نے مان لیا کہ امپلائڈلی اس نے پوزیشن دے دیا ہے۔ اب اس حوالے سے، امپلائڈلی قبضے کے حوالے سے یا ایکسپریسلی قبضے کے حوالے سے، اگر ہم اس بات کی لیگل نیچر کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں تو قبضے کے حوالے سے پہلی چیز آ جاتی ہے ایکچوئل پوزیشن، حقیقی قبضہ۔ ایسا قبضہ جس میں ڈونر عملی طور پر، حقیقی طور پر ایسا کام کرتا ہے جس سے فوری طور پر قبضہ ڈونی کو منتقل ہو جاتا ہے۔ مکان خالی کیا، ہبہ کر دیا، ایکچوئل پوزیشن ڈیلیور کر دیا۔ اور دوسری بات ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن کی، ایسا طریقہ اپنایا جو ظاہر کرتا ہے کہ قبضہ کی حوالگی انجام پذیر ہو گئی ہے۔ مثلا علی محمود کو ایک مکان ہبہ کر دیتا ہے، لیکن اس مکان میں تو کرایہ دار رہ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جو قبضہ ڈیلیور ہوگا وہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہی ڈیلیور ہوگا، یعنی اب کرایہ دار کرایہ علی کو نہیں بلکہ محمود کو دیا کریں گے، کیونکہ وہ ہبہ ہو چکا ہے اور وہ مان گیا ہے ہبے کو۔ اس کے بعد ہبہ کے اندر جو قبضہ ہے وہ ایک ایسا لیگل ایشو ہے، ایک ایسی جورسٹک ٹیکنیکلٹی ہے جو بطور سیول پریکٹیشنر ہم کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ اس حوالے سے اگر جائیداد ڈونی کے پہلے ہی قبضے میں ہو، پہلے ہی ڈونی وہاں پہ رہ رہا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے اس نے اس پراپرٹی کو، تو دین یہ ضروری نہیں ہے کہ محض کارروائی کی تکمیل کے لیے اس سے دوبارہ قبضہ لے کر دوبارہ اسے اس پر قابض کیا جائے۔
بلکہ اس کے لیے صرف ڈیکلریشن از انف. قبضہ پہلے ہی اس کے پاس ہے، ڈونی کے پاس. مالک نے، جو ڈونر ہے، وہ ڈلیوری آف پوزیشن کیسے کرے گا؟ بائی ڈیکلریشن، کہ میں نے آفر کیا، تم نے قبول کیا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں ڈلیوری آف پوزیشن آف دیٹ پراپرٹی جو میں گفٹ کر رہا ہوں میں تمہیں دے دی ہے. وہ ڈیکلریشن انف ہوگا، بجائے اس کے کہ ڈونی بھائی پہلے پراپرٹی کو خالی کرے، ڈونر اس پہ اب قابض ہو، پھر اس کو دوبارہ ڈونی کو قبضہ دیا جائے. ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ایک کنڈیشن آ جاتی ہے بعض اوقات ایک لیگل ایشو کے طور پہ. اگر ڈونر اور ڈونی دونوں اس گفٹ پراپرٹی کے اندر قابض ہوں، اس دونوں رہائش پذیر ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ ڈلیوری آف پوزیشن کے لیے وہاں سے ڈونر باہر نکل جائے، بلکہ یہاں پہ بھی ڈیکلریشن انف ہوگا کہ بھائی میں ڈونر ہوں، گفٹ کر رہا ہوں، ہم دونوں یہاں اس پراپرٹی میں رہتے ہیں، آئندہ کے لیے آپ جہاں کے مالک ہیں، میری حیثیت مالکانہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ میں نے ہبہ کر دی ہے یہ پراپرٹی. اعلان ہی نف ہوگا. اور اگر شوہر بیوی میں سے ایک فریق دوسرے کے حق میں ہبہ کرتا ہے تو فی الواقعہ قبضے کی منتقلی یا ڈلیوری آف پوزیشن ضروری نہیں ہے. سوری گر گیا. اس کے بعد اگر نابالغ لڑکی اپنے شوہر کے یہاں رہتی ہے اور شوہر اس کو پراپرٹی ہبہ کرتا ہے تو دین وہاں پہ نابالغ لڑکی کی طرف سے اس کے والد کا یا حتیٰ کہ جو شوہر ہے وہی ڈونر ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے علیحدہ سے ڈلیوری آف پوزیشن کے لیے کسی اور معاملے کو کرنا چاہیے، بلکہ جب ہبہ کر دیا گیا تو اس کی طرف سے اس کے والد نے ایکسیپٹنس دے دی تو بھائی اس کے والد یا اس کے شوہر کا قبضہ ہی اس عورت لڑکی کا قبضہ تصور کیا جائے گا. اور اگر کوئی باپ اپنے نابالغ بچے یا ایک گارڈین اپنے وارڈ کے حق میں ہبہ کرے تو بھائی پھر ہبہ آفر ایکسیپٹنس انف ہے، کیونکہ قبضے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نابالغ کی جائیداد پر بحثیت ولی یا بحثیت نیچرل گارڈین وہ خود تو قابض ہے، قبضے کی ڈلیوری کو ضروری نہیں ہے اس کے لیے. آپ صاحب گفٹ کی جانے والی جو پراپرٹی ہے اس کا ہبہ اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب ڈونر جو اس پر فی الحقیقت قابض ہے مکمل طور پر اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے اور ڈونی باقاعدہ طور پر اس پہ قابض ہو جاتا ہے، ڈلیوری آف پوزیشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد شریعت اسلامیہ کے مطابق اگر ڈونر ہبہ سے متعلق ایجاب کرتا ہے، آفر کرتا ہے، جواب میں ڈونی ایکسیپٹنس کر لیتا ہے، ڈلیوری آف پوزیشن عمل میں آ جاتی ہے، پھر قبضہ مکمل ہو گیا، ہبہ مکمل ہو گیا، تینوں انگریڈینٹس پورے ہو گئے. اب شریعت محمدیہ کے اندر رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنیں، کوئی ضرورت نہیں ہے.
اب رجسٹریشن کی ضرورت کے لیے آپ کو آنا پڑے گا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی طرف. جو کہہ دیتا ہے کہ ہبہ اگر غیر منقولہ پراپرٹی کے متعلقہ ہے تو اس کی رجسٹریشن لازمی ہے. حتیٰ کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کہہ دیتا ہے کہ آفر ایکسپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن، ان تینوں کے بعد رجسٹریشن آف ہبہ دیٹ از مینڈیٹری انڈر سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ. وہ تمام دستاویزات، وہ تمام معاہدہ جات جن کی رجسٹریشن مینڈیٹری قانون نے قرار دی، اس میں ہبہ بھی شامل ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب، آفر ایکسپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن اگر ثابت نہیں ہوتی اور رجسٹریشن ثابت ہو جاتی ہے تو پھر بھی ہبہ 0/0، کوئی ثابت کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر انرجسٹرڈ ہے، ثابت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ویلڈ ہبہ ہوتا ہے. اب اگر ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت رجسٹریشن آف ہبہ کی لیگل ویلیو کے حوالے سے، کچھ فائدے کے حوالے سے دیکھیں تو ڈلیوری آف پوزیشن ہمیشہ سے قبضہ کرنے والے کی موجودگی سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن آفر اینڈ ایکسپٹنس قبول کرنے کے لیے رجسٹریشن ضروری امر کے طور پہ سامنے آ جاتی ہے. اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی اسپرٹ یہ ہے اس حوالے سے کہ آفر اینڈ ایکسپٹنس کے بعد ڈلیوری آف پوزیشن ثابت ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو رجسٹریشن کی سند ملتی ہے. کیونکہ رجسٹریشن جب آپ نے کروا لی، اب بعض اوقات ایک ٹیکنیکلٹی کے طور پہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہبے کے بیسک انگریڈینٹس میں سے کچھ انگریڈینٹ ثابت نہیں ہو پاتے لیکن ہبہ رجسٹرڈ ہوتا ہے. تو جب ہبہ رجسٹرڈ ہو گیا تو وہ ہبہ تو ویلڈ ہبہ ہے، جائز ہبہ ہے، اور رجسٹریشن عدالت میں بہترین ایویڈنس کے طور پہ ہبے کو ثابت کر دیتی ہے. اس کے بعد محمد اللہ واضح کر دیتا ہے کہ ڈونر کی نیت یہ ہو کہ وہ ڈونی کو اپنی پراپرٹی ہبہ کرنا چاہتا ہے، اور ڈونی کی نیت اس کو ایکسپٹ کرنے کی ہو. اور اس کے بعد ڈونر اپنی آزاد مرضی سے ڈونی کے حق میں ہبہ کرے، اس میں کسی قسم کا کوئی جبر، کوئی فریب، کوئی بدنیتی، کوئی مس ریپرزنٹیشن کا امر دخل نہ ہو. اسی طرح ڈونی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے ڈونر کی جو آفر ہے اس کو ایکسپٹ کرے، کوئی جبر فریب اس میں شامل نہ ہو. اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1945 پی سی پیج 54 ہے، 2002 SCMR پیج 1938، PLD 1969 لاہور ہائی کورٹ پیج 338.
اور اسی طرح دو ہزار چودہ YLR پیج 1620 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس سے دیتی ہے. تو حضور ہبہ ایک تھوڑا سا لینتھی ٹاپک ہے، اس کے مختلف آسپیکٹس کو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.